میرے ذمے ایک آدمی کے پیسے تھے، وہ انتقال کر گیا، تو بالکل آپ اس کے پیسے جو ہیں اس کے وارث اولاد جو ہے ان کو دے دو، اور بتا دو اور لکھوا بھی دو کہ میں نے قرضہ تمہارے والد کا تم کو دے دیا۔ حاجی اعظم خان صاحب نے سلام کہا ہے، جزا اللہ خیر، تعزیت بھی کی ہے برمنگھم سے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اپنے رشتہ داروں کو لوگوں سے خون خراب تو ان کو روکنے کی کوشش کریں، شریک نہ ہو، وہ ظالم کی مدد نہ کریں۔ اگر پتہ ہے کہ رشتہ دار کا قصور ہے پھر اس کا ہرگز ساتھ نہ دیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو علیحدہ رکھو۔ کہتے ہیں جی کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کی کس طرف سونا چاہیے؟ شوہر کے اوپر سونا چاہیے۔ طرف تو فرق پڑ گیا نا، دائیں پھر بائیں پھر نیچے، تو اس لیے جان چھوٹ گئی نا، اوپر سو جائے گا۔ اللہ کے بندے، بیوی ہے جدھر چاہے سوئے، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ باہر نکلے تو آگے کون چلے؟ آگے بیوی چلے، خاوند پیچھے جوتے لے کے چلے۔ اب جو لوگ ایسے مسئلے پوچھیں نا، میں کیا کروں، مجھے بتاؤ۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ نے مرد کو امام بنایا ہے، عورت کو تو نہیں بنایا۔ صاف ظاہر ہے کہ مرد آگے چلے گا۔ میں نے طواف الوداع کیا تھا، میرا وضو ٹوٹ گیا حج میں، پھر میں نے پانی سے دوبارہ وضو کیا لیکن پاؤں نہیں دھو سکے، تو وضو تو نہیں ہوا نا، تو آپ پر دم ہے۔ تقویٰ کا معنی ہوتا ہے اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور یہ تقویٰ پیدا تب ہوتا ہے جب متقین کے ساتھ صحبت رکھو گے، صادقین کے ساتھ صحبت رکھو گے، تو ان کی صحبت سے تمہارے اندر بھی تقویٰ ہے۔ موبائل کے گناہوں سے کیسے بچا جائے؟ موبائل توڑ دو، پھینک دو، اٹھاؤ ہی نہیں، بس کون سا عذاب آ جائے گا۔ کہتے ہیں جی کہ میں کافر ملک میں رہتا ہوں، وہاں پر گرمیوں کے موسم میں بد نظری بہت ہوتی ہے۔ میرا بھائی، پہلے تو کافر ملک میں رہنا نہیں چاہیے۔ اگر مجبور ہو بھی گئے ہو تو ان مقامات میں نہ جاؤ جہاں بد نظری ہوتی ہے۔ تم اگر بیچ پہ چلے جاؤ اور سن باتھ والوں کو دیکھنا شروع کر دو، پھر تو بد نظری ہوگی۔ شریعت میں اولاد کی شادی حکم ہے کہ جلدی شادی کرو، یعنی اگر لڑکا لڑکی بالغ ہو گئے ہیں، اور ہر ملک کے لڑکی لڑکا بالغ کا فرق ہے، کسی ملک میں 9 سال کی لڑکی بھی بالغ ہو جاتی ہے، 12 سال کی بھی ہو جاتی ہے، 15 سال کی بھی ہو جاتی ہے، بعض ملکوں میں 18 سال تک بالغ نہیں ہوتی۔ تو بہرحال جب بالغ ہو جائیں فوراً شادی کر دو، تاکہ ان کو گناہ کے موقع ہی نہ ملے۔ اور اگر اعتبار ہے تو دیر کر سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ آج کے موسم میں دیر نہ کریں۔ اپنی بیوی بچوں کا نان، نفقہ، خرچہ، ان کی عزت کی حفاظت، ان کو پڑھنا پڑھ سب تیرے ذمہ ہے۔ لباس سنت طریقہ یہی ہے، نیچے چادر ہو، اوپر کرتا ہو، پگڑی ہو۔ بال کٹوانے کا بھی سنت طریقہ یہی ہے، آپ بال رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں تک رکھیں، یہاں تک رکھیں، یہاں تک رکھیں، نہ رکھیں نہ رکھیں۔ غیر محرم عورتوں کے فتنے سے کہتے بچیں، قریب ہی نہ جاؤ، جب قریب نہیں جاؤ گے خود بخود بچ جاؤ گے۔ بہرحال اگر ساری دنیا سعودی عرب کے چاند پہ عید کرے تو یہ غلط ہے، کیونکہ حضور کا حکم ہے کہ صوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم۔ ہر ملک اپنا چاند دیکھ کے فیصلہ کرے۔
اصل بات یہ ہے کہ بعض ملکوں میں ایک ہی ملک میں 8 عیدیں ہو جاتی ہیں، انہوں نے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس دن کو عید بنا لیا، مجبور ہیں، ورنہ لازمی بات ہے کہ آپ چاند دیکھیں، چاند نظر نہ آئے تو عید نہیں کریں گے۔ یہ اقرب المطالع، تمہارے ساتھ قریبی ملک نے دیکھ لیا ہے۔ کعبۃ اللہ پہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، روایت ہے لیکن ضعیف ہے کہ 60 طواف والوں کے لیے ہے اور 40 جو ہے نفل پڑھنے والوں کے لیے اور 20 دیکھنے والوں کے لیے۔ طواف کے 2 رکعات جب ہم پڑھتے ہیں تو سجدے میں تسبیح کے علاوہ دعا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنی، یہ دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ اگر ہم والدین کے ایصال ثواب کے لیے عمرے کے بجائے کسی مسجد و مدرسے کی تعمیر میں وہ پیسے ڈال دیں، وہ زیادہ ثواب ہے، کیونکہ وہ جب تک چلتا رہے گا ثواب ملتا رہے گا۔ کہتے جی کہ انڈیا میں قانون بن گیا ہے کہ جو آدمی 3 طلاقیں دے گا وہ 3 شمار نہیں ہوں گی۔ انڈیا کا قانون تو بہرحال کافروں کی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، مسلمانوں کا فیصلہ، مسلمان کا الگ اسلامک کا اپنا لا ہے، اسلامک کوڈ ہے، اسلامک کونسل ہے، اس کے مطابق چلیں۔ کنگھی کرتے ہوئے داڑھی کے بال گر گئے کوئی بات نہیں، اگر داڑھی 1 مشت سے تھوڑی زیادہ ہو کوئی حرج نہیں، لیکن یعنی کم از کم 1 مشت ہو۔ میں اپنے والدین کے لیے عمرے کر چکا ہوں، اب مزید عمرے کے بجائے مسجد مدرسے کی مدد کریں، ہاں وہ زیادہ بہتر ہے۔ اجتباع جو ہے عمرے کے طواف میں 7 چکروں میں ہے۔ کہتے ہیں کہ بھیڑیے نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں نے اگر آپ کے بیٹے کو کھایا ہو نا تو میں 14ویں صدی کے عالم علماء میں سے اٹھوں گا۔ گزارش یہ ہے کہ بھیڑیا وہاں آیا ہی نہیں تھا، پتہ نہیں تمہیں کہاں سے مل گیا۔ جب بھیڑیے نے کھایا ہی نہیں، وہ تو جھوٹ تھا، جاؤ علی قمیصہ بدم کذب، وہ تو جھوٹا خون لگا کے باپ کے پاس لے گیا۔ تو وہاں بھیڑیے کا مسئلہ نہیں، تمہیں پتہ نہیں بھیڑیا کہاں سے ٹکر گیا۔ اور پھر وہ اس وقت سے 1400 سال زندہ رہے گا۔ 1400 سال تو حضور کی نبوت کو ہوئے ہیں، حضرت یعقوب کا گنا جائے وہ تو کئی ہزار سال ہو گئے، وہ زندہ رہے گا، بھیڑیا پھر مولوی بن جائے گا۔ تم جو موجود ہو تو مولوی بننے کو بھیڑیے کی ضرورت ہی کیا ہے، تم خود کافی ہو۔ ایسے جھوٹے قصے کہانیاں نہ گھڑا کریں۔ والد صاحب کو رمضان میں عمرہ کرایا، واپس آ کے کچھ غلط کاموں میں لگ گئے، بہرحال ان کے لیے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھ کے دعا کیا کرو کہ اللہ میرے والد کو ہدایت عطا فرمائے۔ آپ نے تعزیت کی، اللہ جزائے خیر دے۔ بہرحال عمرے کی چادریں جو ہیں یہ بھی مقدس ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب کسی چیز کے ساتھ نسبت لگتی ہے تو وہ چیز بھی بڑی مقدس، اس سے کھڑکی وڑکا پردے نہ بنائیں، ویسے بنایا ہے تو گناہ نہیں ہے لیکن احترام کرنا چاہیے۔ سر اور داڑھی کے بال سیاہ نہ کریں، باقی کسی بھی رنگ کا خلاف لگا سکتے ہیں۔ جو داڑھی منڈاتا ہے اس کو آذان نہیں دینی چاہیے، کیونکہ داڑھی منڈانے سے گناہ کبیرہ ہوتا ہے، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب فاسق و فاجر ہے۔
اس لیے علماء کہتے ہیں کہ نہ وہ امام بنے نہ مؤذن بنے۔ پاکستان میں کچھ لوگ اقامت میں بیٹھے رہتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، کوئی حاضر نہیں اس پہ کھڑا ہو، لا حول ولا قوت پہ کھڑا ہو، قد قامت الصلاۃ پہ، کوئی کھڑے تو ہیں، آئے تو ہیں، شکر کرو۔ حج کا درس انشاءاللہ پہلے تو اسی جگہ ہوگا، اگر اللہ کو منظور ہے اور اجتماع زیادہ ہو گیا تو پھر چھت پہ ہوگا۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے۔ حج عمرے میں اگر 15 دن سے کم کیا وہ نماز قصر پڑھیں گے۔ عصر کے بعد جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، کوئی منع نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں۔ جو لوگ یہاں رہتے ہیں کتنے دن بعد طواف کریں؟ جب اللہ نصیب کرے۔ ایسے بھی ہیں جن کو سال نصیب نہیں ہوتا، ایسے بھی ہیں جو الحمدللہ روزانہ طواف کرتے ہیں، یہ تو نصیب کی بات ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ کوئی حاجی عمرے کے پیسے ادھار کروا دے کہ واپس آ کر دوں گا، جب واپس جائے تو کہے جی ہوٹل آپ نے نہیں، وہ ذمے ہے اس کے قرضہ ادا کریں، اس نے ہوٹل اچھا نہیں دیا تو خدا کو جواب دے گا۔ تعلیم کے لیے کسی دوسرے ملک میں جانا جائز ہے۔ میرا داماد ہے، ٹیسٹ کرائے ہیں، صحت یاب نہیں ہوتا، بے ہوش ہو جاتے، اللہ اس کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، صحت یاب۔ سب سے بڑا علاج میرا بھائی مائے زمزم ہے، زمزم لے جائیں اور اس کو باقاعدگی سے صبح و شام پلائیں، اسی نیت سے کہ اللہ اس کی یہ بیماری دور کر دے۔ ایک باجماعت نماز حرم میں مقابت اللہ کے اندر پڑھیں تو 27 لاکھ ہے، باہر تو 1 لاکھ ہے۔ میرے ایک ساتھی نے کچھ وجوہات پر بیوی کو یہ کہا کہ تمہارے والدین کے گھر سے اگر کوئی فرد ہمارے گھر میں ہے تو تجھے 1 طلاق ہوگی۔ اس کی بیوی کے گھر والے آ گئے، اس کے مطلوبہ وضاحت کر دی، 1 طلاق ہو گئی اور رجوع کر دے، بس زیادہ جھگڑوں میں نہ پڑے، آئندہ احتیاط کریں۔ کہ لال بیگ جاندار چیز، یہ جتنے موذی کی کیڑے مکوڑے ہیں سب مارنا جائز ہے۔ والدین کے لیے طواف کر سکتے ہیں، بالکل طواف بھی کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں۔ ہم اقتدا کریں گے امام کی آواز کی، مکبر تو احتیاط کے لیے ہے کہ اگر امام کا سپیکر فیل ہو جائے تو پھر کیا ہوگا۔ حالت احرام میں خاوند اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے طواف کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے۔ مسجد عائشہ جانے کے لیے 35 ریال کرایہ طے ہوا، وہاں جا کر ٹیکسی والا غائب ہو گیا، وہاں سے دوسری ٹیکسی 20 ریال واپسی کے لیے ملی، اب جانے کا کرایہ اس نے نہیں لیا تھا، تو بس یہ ہے کہ وہ اس کو لازمی بات ہے، آپ اگر اصل مالک نہ ملے تو خیرات کر دیں۔ ہم فیملی کے 5 لوگوں نے مدینے سے آ کر عمرہ کیا، 5 دن بعد ہم اپنے رشتہ دار جدے گئے، واپسی پہ احرام نہیں باندھا، نہ عمرہ، جدے سے احرام ضروری نہیں ہے۔ رکن یمانی جب سے کعبہ ہے اسی وقت سے ہے۔ اسعد فہیم آدمی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ طواف کر کے صفا کرنے سے پہلے 2 رکعت واجب پڑھنی چاہیے، مجبوری ہو تو بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔
میرے بیٹے اسامہ عبدالرافع جو ہے، اللہ سب کے بچوں کو دین والا بنائے، صالح بنائے۔ اگر ایک عمرہ آج آپ نے کیا، آپ کل بھی عمرہ کرنا چاہتے ہیں کریں، بال ہوں نہ ہوں سر پہ اس طرح پھروانا پڑے گا۔ میری اینک گم ہو گئی ہے، مجھے حرم میں کوئی ایک اور اینک ملی ہے، ٹھیک ہے، فائدہ اٹھاتے رہیں، مالک آ جائے تو اس کو دے دیں۔ ہمارے ہوٹل کے باتھ روم میں اگر بیٹھ کے پیشاب کرنے سے کپڑے پلید ہوں، کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں۔ شوال اور ذیقعد کے مہینے میں عمرے کرنے سے کوئی دم نہیں پڑتا۔ نماز کی حالت میں چھینک آ جائے تو الحمدللہ نہیں کہہ سکتے۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ اگر برنی کھجور گھر میں رکھے تو برکت ہوگی، بالکل ہوگی انشاءاللہ۔ جس گھر میں کھجور ہو ویسے ہی برکت ہوتی ہے۔ بہرحال یہ روایات موجود ہیں کہ حضرت ضحاک بھی اور کئی اور بھی لوگ ہیں جو 3 سال ماں کے پیٹ میں رہے، 4 سال تک ماں کے پیٹ میں رہے، تو حمل کی مدت کا کوئی تعین نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے یہ جو عدت کا رضاعت کا مسئلہ ہے نا، اس میں اسی لیے اصل اختلاف ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ آج کل ہم ایک دوسرے پر اعتراض کر دیتے ہیں لیکن بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ جی امام ابو حنیفہ کہتا ہے کہ 2.5 سال مدت رضاعت ہے، قرآن کہتا ہے 2 سال ہے۔ اب کیا علاج ہے اس کا کہ اگر تمہیں قرآن کی سمجھ ہی نہ ہو تو پھر قصور امام ابو حنیفہ کا ہے۔ اللہ کے بندے، دودھ پلانے والی عورتیں 2 قسم ہیں، ایک تو والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ایک تو ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، کوئی اجرت نہیں لے رہی، کوئی پیسے نہیں لے رہی، تو وہ جو ہے وہ تو 2 سال پلائے گی۔ اگر کوئی اور عورت پلا رہی ہے، یعنی ماں نے بچہ پیدا کیا اور میں دودھ نہیں پلاتی، فَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اس کا اٹھانا اور دودھ چھڑانا 30 مہینے، تو وہاں 2.5 سال ہے۔ چونکہ وہاں حملہ سے مراد پیٹ کا حمل نہیں ہے، یہی غلطی ہے لوگوں کو، اٹھانا مراد ہے۔ چونکہ اگر پیٹ کی بات ہو تو مہینے 9 کا حمل ہو تو باقی کتنے بچیں گے؟ پھر 2 سال کیسے پورے کرو گے؟ پھر 2 سال تو پورے نہیں ہوتے نا۔ اچھا، اگر ماں کے پیٹ میں رہا ہی 4 سال ہے تو وہ اس کے لیے 2 سال کب پورے کرو گے؟ تو اس لیے مسائل کو سمجھا کریں، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی امام کبھی قرآن حدیث کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ ہم انگلینڈ میں رہتے ہیں، ہم قرآن کے لیے، نماز کے لیے، درود کے لیے اوقات مقرر کر، کوئی بات نہیں، کیونکہ ٹائم رکھیں گے تو تبھی ادا ہوگا نا۔ میرے جسم میں درد ہوتا ہے، بے چینی رہتی، زمزم پئیں، سب سے بڑا علاج، سارے کام وظیفوں سے نہیں ہوتے۔ میں نے استے سے سر سے بال کٹوایا، تیسرے عمرے میں بال نہیں تھے، چھوٹے عمرے میں بال کٹوائے، بہرحال جس میں بال نہیں کٹوائے دم پڑ گئی، بال ہوں نہ ہوں اس طرح پھروائے، چاہے گنجا آدمی بھی عمرہ کرے اس طرح پھروائے گا۔ حرم میں لوگ سو جاتے ہیں بغیر وضو نماز پڑھتے، بغیر وضو نماز نہیں ہوتے، اگر نیند آ جائے ویسے سوتا رہے تو سوتا رہے۔ بالکل برقع پہننے کے لیے تاکید کر سکتے ہیں عورتوں کو، لیکن محبت اور پیار سے سمجھائیں۔
میں نے 27 رمضان کو عمرہ کے لیے آنا تھا، اپنے علاقے کے مفتی صاحب کے پاس گیا، انہوں نے فرمایا کہ آپ جن دنوں میں عمرے کے لیے جا رہے ہیں آپ پر حج فرض ہو جائے۔ حج فرض نہیں ہوتا، انہوں نے جو فرمایا وہ صحیح نہیں فرمایا۔ جو رمضان میں 27 رمضان میں عمرہ کرے حج فرض ہو جائے گا، یہ گٹیا مسئلہ ہے۔ میں نے 3 چکروں میں کندھا نکالا، کوئی بات نہیں، ویسے 7 بھی نکالنا چاہیے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے، حضور کا حکم ہے۔ رفع یدین نہ کرنے کی بھی حدیثیں ہیں اور کرنے کی بھی ہیں۔ بہرحال بغیر کسی تعصب کے نہ کرنے کی حدیثیں جو ہیں وہ زیادہ صحیح ہیں، کیونکہ جہاں جہاں محدثین نے باب باندھے ہیں رفع یدین کے، رفع یدین والی حدیث پہلے لکھی ہے، نہ کرنے والی بعد میں لکھی ہے، تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ بعد والا حکم ناسخ ہے، پہلا حکم ختم ہو گیا۔ سرکار نے حج بھی ڈپٹی لگائی ہے، پتہ نہیں کیا ڈپٹی لگائی ہے۔ ہاں جی، یہ کس نے ڈپٹی لگائی ہے؟ تو تم جانو، انڈیا گورنمنٹ جانے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حج ہوگا، بالکل ہوگا انشاءاللہ، وہ حج بھی کرے اور ڈپٹی بھی کرے۔ ایک آدمی دوسرے سے قرضہ مانگتا ہے، وہ کہتا ہے میں آپ کو منافع دوں گا، وہ کہتے ہیں یہ سود ہے، میں آپ کو 50 بوری گندم دیتا ہوں، بیچ کر ضرورت پوری کر لو۔ گندم کا ریٹ 3000 ہے، اس کو دیتا ہے 3500۔ قرضہ دینے والا جب دکاندار کے پاس جاتا ہے، دکاندار اس کو وہی پیسے دے دیتا ہے، بہرحال اتنا لینا چاہیے جتنا دیا ہے، زیادہ لوگے تو سود ہے۔ اب وہ بہانے بناؤ یا چکر چلاؤ، اس کا اللہ تو جانتا ہے۔ وہ ایک سنا ہے، اللہ عالم صحیح ہے یا غلط ہے، ایک مولوی صاحب تھے، تو اس نے زکوٰۃ کے مثلاً 200 نکالنے، تو 200 روپے زکوٰۃ والے گندم کی بوری میں رکھ دیتا، اور ایک بندہ آتا، اس کا بھئی یہ زکوٰۃ کا مال ہے، لے لو۔ وہ کہتا حضرت یہ بوری 2.5 من گندم کی ہے، میں کیسے اٹھا سکوں؟ میں جاتا ہوں کوئی گدا شدہ کرایہ پر کر کے لے آتا ہوں، لے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، بس تم یہ مجھے بیچ دو۔ کتنے کی بیچو گے؟ اس سے پھر 50 روپے میں خریدی، وہ پیسے اندر پڑے رہے، یعنی زکوٰۃ ادا بھی ہوگی، میں نے تو خریدی ہے جی، اب اس کے اندر پیسے پڑے، میرا کیا قصور ہے؟ تو ایسے بہانے نہ بنائیں، اللہ نیتوں کو جانتے، اللہ کو پتہ ہے کہ تم نفع لینا چاہتے ہو یا قرضہ دینا چاہتے ہو۔ جب بھی قرضہ دو بغیر کسی لالچ کے دو، ورنہ نہ دو۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ ہم کو اچھا کام دے، اللہ سب کو اچھا کام دے۔ میرے دوست کی والدہ بھی اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر آدمی کو بال کٹوانے میں تاخیر ہو جائے عمرے کے بعد، اور اس نے بال مدینہ شریف میں جا کٹائے، دم پڑ گئی، کیونکہ عمرہ مکے میں ہوتا ہے، مدینہ میں نہیں ہوتا۔ طواف بھی مکے میں، صفا مروا بھی مکے میں، اور بال کٹوانا بھی مکے میں۔ ایک جگہ سے 2 دفعہ عمرہ کر سکتے ہیں، 100 دفعہ بھی کر سکتے ہیں۔ جب ایک دفعہ جائز ہے، 2 دفعہ بھی جائز ہے۔ میری بیوی نے مدینہ منورہ سے واپسی پر احرام کی حالت میں بیماری کی وجہ سے منہ پہ ماسک لگا لیا، کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ اگر عورت کے جسم پر یا احرام پر خوشبو لگ جائے، اگر تو معمولی چیز ہے دھو ڈالے، اگر بہت زیادہ ہے تو پھر دم پڑ جائے گی۔ بالوں کو جوڑے جو بناتی ہیں عورتیں، نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن بلا وجہ سے فیشن کے لیے نہ کیا کریں، کیونکہ بہت ساری لڑکیاں ہیں نا جو بال کو ایسے بنا کے اونچا کر دیتی ہیں، اور نیچے جوتی بھی اونچی ہیل والی پہن لیتی ہیں تاکہ لمبا قد نظر آئے۔
وہ قد ایسے دیکھنے سے تھوڑا نہ بڑھ جائے گا، جب اتارو گی تو پھر تو قد وہی ہوگا جو ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا غیاث المستغیثین اغثنا 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 علیک توکلنا و الیک انبنا، یا مسبب الاسباب، یا مفتح الابواب، یا دلیل المتحیرین، یا مفرح المحزونین، یا غیاث المستغیثین اغثنا 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 علیک توکلنا و الیک انبنا، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استر عوراتنا آمن روآتنا خفف لوآتنا، اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدین والدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ ودوام العافیہ وتمام العافیہ والشکر علی العافیہ۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے ایک بڑے ہی تعلق والے حضرت ملک عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی تھے، وہ بھی فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور حضرت شیخ عبدالحفیظ رحمۃ اللہ علیہ کے عائلہ کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خدمات کو منظور و مقبول فرمائے۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے خیر کے نصیب فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی مساجد ہیں، مدارس ہیں، معاہد ہیں، دین کے مراکز ہیں، تبلیغ کے مراکز ہیں، ان سب کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، علماء حقہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنہ سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ یہود اور ہنود کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ قادیانیت کے فتنے کو اپنی شان کن فیکون سے ختم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔